لوگوں کو خوش کر نہیں سکتے. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ کے حوالے سے. دنیا کا وتیرہ ہے. یہ باتیں ہوں گی، آپ درگزر کیجئے. اور جیسے آغاز میں نے بتایا نا کہ درگزر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث آپ کے سامنے میں نے اس سیشن میں رکھی ہے. تو ایک دن ایک شخص نے انہیں آزمانے کے لیے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، میں نے آپ کے لیے دعوت کرنی ہے. تو ابو عثمان خیری علیہ رحمہ وہاں تشریف لے گئے. اور ایک اور واقعہ، یہی بزرگ تھے ابو عثمان خیری، راستے سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دی. آپ نیچے اترے، کپڑے اپنے جھاڑے، سجدہ شکر بجا لایا اور پھر اپنے راستے کو ہو لیے. کتنا تحمل تھا، کتنا بڑا جگرا تھا، کتنا ظرف تھا. میرے بھائیو، لوگ باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے آئے ہیں. یہ دنیا کبھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتی. یہ دنیا باتیں کرتی ہے. اپنا جگرا بڑا کیجئے، اپنا ظرف بڑا کیجئے. جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا، وہ اتنی ہی بات کرتا ہے. آپ نے اپنا ظرف دکھانا، میں نے اپنا ظرف دکھانا. میرے اندر کتنا تحمل ہے، آپ کے اندر کتنا تحمل ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، لوگ باتیں کرتے رہیں گے، لوگ باتیں کرتے تھے اور کریں گے. درگزر کیجئے ان سے. آپ لوگوں کو خوش کر نہیں سکتے. لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ کے حوالے سے. دنیا کا وتیرہ ہے. یہ باتیں ہوں گی، آپ درگزر کیجئے، بھول جائیے. آپ نے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہونا. آپ نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنی بات کر دیتا ہے. چھوڑ دیجئے، درگزر کر دیجئے. اور جیسے آغاز میں نے بتایا نا کہ درگزر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث آپ کے سامنے میں نے اس سیشن میں رکھی ہے. کوئی کچھ کہتا ہے کہہ دے، چھوڑ دیجئے. اس کا وہ ظرف تھا، اس نے اتنی بات کر دی. ایک بزرگ گزرے، ابو عثمان خیری علیہ رحمہ، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے تحمل والے تھے. ان کا تحمل، ان کا درگزر بڑا مشہور تھا. بہت
تحمل تھا، بہت صبر تھا، بہت درگزر فرماتے تھے. تو ایک دن ایک شخص نے انہیں آزمانے کے لیے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، میں نے آپ کے لیے دعوت کرنی ہے. تو ابو عثمان خیری علیہ رحمہ وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو وہ شخص کہتا ہے اوہو میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو یاد نہ رہا کہ میں نے آج آپ کی دعوت کی ہوئی ہے، لہذا آج آپ واپس چلے جائیے تو کل آ جائیے گا. تو آپ علیہ رحمہ وہاں سے اٹھے اور چل دیے. تھوڑے دور گئے تو وہ شخص پیچھے دوڑتا ہوا آیا، حضرت ایسے آپ میرے گھر سے خالی نہ جائیے، جو کچھ ابھی تیار ہے، جو کچھ پکا ہوا ہے آپ کے سامنے وہی پیش کر دیتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجیے. آپ پھر واپس اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے آئے. اب پھر گھر آیا. جب آپ علیہ رحمہ بیٹھے تو کہنے لگا حضرت وہ سب جو گھر میں تیار ہے وہ دیتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، میں آپ کے سامنے وہ جو گھر میں تیار ہے وہ کھانا آپ کو دے نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے. میرا دل ہے میں آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کروں گا، تو آپ پھر کسی دن تشریف لائیں گے، آپ ابھی چلے جائیں، میں دعوت کا انتظام کروں گا تو پھر آپ آ جائیے گا. آپ علیہ رحمہ پھر اٹھے اور چل دیے. کچھ فاصلہ طے کیا تو پیچھے سے دوڑتا ہوا گیا. کہنے لگا حضرت کچھ نہ کچھ انتظام ہو گیا، آپ واپس آ جائیے. ابو عثمان خیری مسکراتے ہوئے پھر اس کے گھر تشریف لے گئے. اب وہ شخص تو آزما رہا تھا، وہ تو دیکھ رہا تھا کہ ان میں تحمل کتنا ہے، ان میں درگزر کتنی ہے. تو جگہ آپ تشریف فرما ہوئے اس کے گھر، تو پھر کہنے لگا کہ نہیں حضرت، جلدی میں جو کھانا تیار کیا ہے نا اس میں نمک زیادہ ہو گئے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ کھانا رکھوں. میں ظاہر ہے اس کھانے کو مجھے پسند نہیں آیا، تو میں آپ اتنے بڑے مہمان، میں آپ کے سامنے وہ کھانا کیسے رکھ سکتا ہوں، آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا. آپ اٹھ کے پھر چل دیے. یہ عمل اس نے متعدد بار کیا، لیکن آپ کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آیا، تھوڑا سا بھی غصہ نہیں کیا، تھوڑا سا بھی برا نہیں مانا. اب جب آپ جا رہے تھے نا اس کے گھر سے واپس، تو اس نے دیکھا کہ ابو عثمان خیری علیہ رحمہ نے ذرا بھی غصہ، ان میں پہاڑ کے جتنا تحمل ہے، اتنا درگزر کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی برا بلا انہوں نے نہیں کہا. تو جا کے پاؤں پکڑ لیے، حضرت میں آپ کو آزما رہا تھا، مجھے معاف کر دیجیے. تو آپ علیہ رحمہ مسکرائے. وہ شخص کہتے ہیں میں نے آپ کو بار بار تکلیف دی، آپ اتنی دور جاتے تھے، پھر میں آپ کو اپنے گھر بلاتا تھا، پھر آپ میرے گھر تشریف لاتے تھے، پھر میں آپ کو اٹھا کے بھیج دیتا تھا، لیکن آپ کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا، تو مجھے معاف کر دیجیے. تو آپ علیہ رحمہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا اس بات میں غصہ کیوں کرتا، یہ جو کام تم نے میرے ساتھ کیا ہے یہ تو کسی جانور کو بھی اگر اس کے ساتھ ایسا کیا جائے تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اسے بلاؤ وہ آ جاتا ہے،
اسے دھدکارو وہ واپس چلا جاتا ہے، تو میں اس بات پہ غصہ کیوں کرتا؟ پھر کہنے لگے کہ گھر میں کتا پالا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں پالا ہے۔ کہا یہ خاصیت تو کتے میں بھی ہے کہ تو اس کا مالک ہے، تو اسے بلاتا ہے وہ چلا آتا ہے، اور جب تو اسے ڈراتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ، یہی بزرگ تھے ابو عثمان خیری، راستے سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے راکھ پھینک دی، آپ نیچے اترے، کپڑے اپنے جھاڑے، سجدہ شکر بجا لایا، اور پھر اپنے راستے کو ہو لیے۔ لوگوں نے کہا حضرت اس موذی کو کچھ تو کہہ لیجئے، اس نے آپ پہ راکھ پھینکی ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں اسے کیوں برا بلا کہوں؟ وہ جسم جو آگ کا مستحق ہے، جس جسم کو آگ نے کھانا ہے، وہ جسم جو آگ کا مستحق تھا، اس پہ کسی نے راکھ پھینک دی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اس شخص کو کیوں برا بلا کہوں؟ بلکہ میرے لیے میں نے سجدہ شکر بجا اس لیے لایا ہے کہ میرا جسم تو آگ کا مستحق ہے، میں نے صرف مجھ پہ صرف راکھ ڈالی گئی ہے۔ کتنا تحمل تھا، کتنا بڑا جگرا تھا، کتنا ظرف تھا۔ میرے بھائیوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے آئے ہیں۔ یہ دنیا کبھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، یہ دنیا باتیں کرتی ہے۔ اپنا جگرا بڑا کیجئے، اپنا ظرف بڑا کیجئے۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا، وہ اتنی ہی بات کرتا ہے۔ آپ نے اپنا ظرف دکھانا، میں نے اپنا ظرف دکھانا ہے۔ میرے اندر کتنا تحمل ہے، آپ کے اندر کتنا تحمل ہے۔